اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ تھمبنیل پر آپ نے پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ام عائشہ کو لے کر ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا کرشمہ ایک نہایت مؤثر اور ایمان افروز موضوع آج ہم ان کے اوپر زیر بحث ہے ہمارا۔ آج ہم آپ کو ایک مشہور اور سبق آموز واقعہ سناتے ہیں جو ان کی دینداری، عقل مندی اور روحانی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کرشماتی واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر افق کا واقعہ پیش آیا، یعنی جھوٹا بہتان لگایا گیا تھا، جو کہ ایک نہایت تکلیف دہ وقت تھا۔ کچھ منافقین نے ان پر الزام لگایا اور پورا مدینہ اس فتنے میں مبتلا ہو چکا تھا۔ سارے کا سارا مدینہ اس فتنے میں مبتلا ہو چکا تھا۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی قرآن پاک میں دی۔ قرآن پاک میں ام عائشہ کے کردار کی گواہی اس طرح سے دی کہ سورۃ نور کی آیات نمبر 11 یہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور آیت نمبر 20 تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اس جیسے واقعوں کو دوبارہ نہ دہراؤ۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک کا ترجمہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے، اور اس طرح آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ جو ہے اس میں ام عائشہ کے کردار کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اچھا، اس واقعے سے ہمیں کیا چیز میں کچھ پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا دفاع کیا، جو کسی اور صحابیہ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ قرآن کی آیات کی صورت میں قیامت تک کے لیے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت محفوظ ہو گئی ہے۔ آپ کی عظمت اور مقام تمام مسلمانوں پر واضح ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صبر، دینداری اور اللہ پر یقین ایک کرشمہ بن کر ظاہر ہوا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، لیکن آخر کار حق ہی کی فتح ہوتی ہے۔ وہ بہنیں جو یہ کہتی ہیں، جن پر جھوٹا بہتان لگایا گیا ہے، چاہے وہ عصمت کو لے کر ہیں، ان کی کردار کو لے کر ہیں، کسی بھی چیز کو لے کر ہیں، جن بہنوں کے اوپر جھوٹا بہتان لگایا گیا ہے، میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ آپ سورۃ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کی ان تمام آیات کو ورد کریں، صبح شام ورد کریں، 3 بار صبح کر لیں، 3 بار شام کر لیں، اور اس کا پانی دم کر کے پی لیں، اور اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی حفاظت حکم سے جو جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں، جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں، وہ تمام کے تمام آپ سے پسپائی تسلیم کریں گے، شکست تسلیم کریں گے، اور آپ کے کردار کے اور آپ کے عظمت کے بارے میں، آپ کے بارے میں خود ہم اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کریں گے کہ ہاں جی، ہم غلط تھے، ہم نے ان پر جھوٹا بہتان لگایا ہے۔ ام عائشہ کے اوپر یہ جب آیت نمبر 11 سے 20 تک یہ آیات جب نازل ہوئی تھی، قرآن پاک کی آیات جب نازل ہوئی تھی ام عائشہ کے لیے، تو پھر یہ کردار کو لے کر ہی، ان کے کردار کو لے کر تھی، جب منافقین نے جھوٹے بہتان لگائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور ام عائشہ کے خلاف بولنے والے لوگوں کی زبانوں کو
تا قیامت تک جہنم کی آگ میں سینکتا رہے۔ یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں بھڑکاتا ہے۔ نیک اور جو نیک پرور بیویاں ہوتی ہیں، نیک پرور عورتیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، مسلم خواتین ہوتی ہیں، ان کی کردار کشی کرنے کے لیے، ان کے کردار کے اوپر جھوٹا بہتان لگانے کے لیے شیطان ہے جو ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم شیطان کے کہنے میں آ کر ایسی خواتین کے اوپر جو جن کا کردار پاک صاف ہوتا ہے، جن کا کردار، یہ عام طور پہ بھی میں بات کر رہی ہوں، اما عائشہ سے ہٹ کر بھی بات کر رہی ہوں، کہ عام خواتین کے اوپر بھی بہت بہتان لگا دیے جاتے ہیں جھوٹے، جو ان کے کردار کو لے کر ہوتے ہیں۔ تو ہم اما عائشہ نے جن آیات کا سہارا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں اما عائشہ کے کردار کے بارے میں گواہی دی ہے، اللہ سے بڑی تو کوئی گواہی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ بھی اپنے لیے یہی آیات پڑھنا شروع کر دیں، صبح شام پڑھنا شروع کر دیں۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کا ورد کریں، 3 بار صبح کو پڑھ لیں، 3 بار شام کو پڑھ لیں۔ یقین کریں آپ کے کردار کے متعلق جتنی بھی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جتنی آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا گیا ہے، آپ کے دشمنوں نے، آپ کے مخالفین نے، جتنا آپ کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کرنے کے لیے آپ کے اوپر جھوٹے بہتان اور الزامات لگائے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام غلط ثابت ہوں گے، وہ تمام کے تمام غلط ثابت ہوں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور پہ سورۃ نور میں خواتین کے لیے بہت سی جو ہدایتیں دی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ہم لوگ صرف عربی میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ نے کبھی پڑھ کے یا پھر ہمیں اردو ترجمہ پڑھ کے یا جو بھی زبان ہمیں آتی ہے، ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی کہ اس عربی کا ہم ترجمہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں۔ ہماری زندگیوں کو کے تمام معاملات اگر ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال دیں، تو وہ تمام کے تمام معاملات بنا کسی پریشانی کے، بنا کسی مشکل کے خود بخود اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں۔ مشکلات اور پریشانیاں ہماری زندگی میں اس وقت آتی ہیں جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو جن کا آپ بھلا چاہتے ہیں، اسلام اور قرآن کے بتائے گئے طریقۂ حیات کے اوپر ڈال دیں۔ اسی میں فلاح ہے، دنیا میں بھی آپ کی فلاح ہوگی، آخرت میں بھی فلاح ہوگی۔ دنیا میں بھی رب آپ سے راضی ہو جائے گا اور آخرت میں بھی رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس پیاری دعا کے ساتھ آج ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔